يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تقوی کا حکم فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جس طرح نماز کا تذکرہ بار بار فرمایا ہے، اس طرح تقوی کا حکم بھی بار بار ارشاد فرمایا ہے. آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں کبھی آخر میں ہوگا لعلکم تتقون، کہیں ہوگا لعلہم یتقون، کہیں پہ ہوگا اتقوا اللہ، کہیں ہوگا اتقوا ربکم، حتیٰ کہ بعض آیات میں 2 مرتبہ تقوی کا حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایک دفعہ، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، 2 مرتبہ ایک آیت میں تقوی کا حکم فرمایا. تقوی کیا چیز ہے؟ علماء اکرام نے مختلف تعریف ارشاد فرمائی. بعض مشائخ نے، بعض بزرگوں نے فرمایا کہ تقوی کہتے ہیں کہ ہر اس چیز سے بچنا جو انسان کو اللہ سے دور کر دے. کوئی بھی چیز ہو جو اللہ سے دور کر دے، اس چیز سے پرہیز کرنا تقوی ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. فرماتے ہیں کہ تقوی کہتے ہیں کہ اگر متقی شخص وہ ہے جس کے دل میں تقوی ہو، اگر اس کی دل کی تمام خواہشات نکال کر اگر ایک پلیٹ میں رکھ دی جائیں، ایک تشت میں رکھ دی جائیں اور سب کو دکھایا جائے کہ یہ دیکھو اس کے دل میں یہ خواہشات ہیں، تو اس میں کوئی بھی شرمندگی کا پہلو نہ ہو، کوئی بھی شرمندگی، اس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ یہ دوسروں نے کیوں دیکھی. اور بعض علماء نے، اور یہی مشہور تعریف ہے، یہ تعریف کی ہے کہ ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنا تقوی ہے. ظاہری گناہ جیسے شراب پینا، زنا کرنا، بد نظری کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ ظاہری گناہ ہے. اور کچھ باطنی اندر کے گناہ، اندر کے گناہ ظاہری گناہوں سے بھی زیادہ شدید اور خطرناک ہیں، اور ان پر وعیدیں بھی بہت زیادہ ہیں. اندر کا گناہ تکبر، انسان کے اندر کا گناہ. تکبر کہتے ہیں کسی بندے کو حقیر سمجھنا، کسی کو گھٹیا سمجھنا. خواہ اپنے آپ کو مال کے لحاظ سے اچھا سمجھے، اس کو مال کے لحاظ سے گھٹیا سمجھے. خواہ اپنے آپ کو حسن کے لحاظ سے عمدہ سمجھے، اس کو حسن کے لحاظ سے گھٹیا سمجھے. اور خواہ اپنے آپ کو دین کے لحاظ سے عمدہ سمجھے اور اگلے کو دین کے لحاظ سے گھٹیا سمجھے. یہ تکبر ہے. اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کے دل میں ذرے برابر بھی تکبر ہوگا. تو تکبر ایسی چیز ہے، ایسی خطرناک ہے. یہ اندر کا گناہ ہے، باطنی گناہ. نظر نہیں آتا کہ اس میں تکبر ہے یا نہیں، بعض میں نظر بھی آتا ہے، بعض کے دل کے اندر ہوتا ہے. ناشکری دل کا اندر کا گناہ، باطنی گناہ ہے کہ انسان دل میں کہے یار اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا، اس کو سب کچھ دیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، میرا نصیب خراب ہے. یہ ناشکری ہے. اور یہ ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ان عذابی لشدید، ناشکری کرو گے میرا عذاب سخت ہے، شدید ہے.
تھوڑے سے ہی گناہ ہیں جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہو کہ سخت عذاب ملے گا اس کو، اس میں ایک ناشکری بھی ہے۔ تو کچھ گناہ ظاہر کے ہوتے ہیں، کچھ گناہ باطن کے، دونوں گناہوں سے بچنا تقویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متقی شخص کے لیے کچھ فیصلے ارشاد فرمائے۔ آج کی مجلس میں وہ فیصلے بتانا مقصود ہے۔ پہلا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ نُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو شخص تقوی اختیار کرے گا، جو شخص اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، بڑے گناہوں سے بچائے گا، ہم اس کے چھوٹے گناہ خود بخود معاف کر دیں گے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، ہم تمہارے چھوٹے گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ فرما بردار بیٹا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ماں باپ معاف کر دیتے ہیں کہ چلو اتفاق سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو۔ تو پہلا انعام اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا قرآنی فیصلہ یہ ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُعَظِّمْ لَهُ أَجْرًا، جو شخص تقوی اختیار کرے گا، ظاہری باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو عظیم فرما دیں گے، اجر کو بڑھا دیں گے۔ کیسے بڑھائیں گے؟ حدیث پاک میں ہے کہ متقی شخص کی 2 رکعت نفل غیر متقی کی 1000 رکعت نفل سے افضل ہے۔ ادھر وہ 2 رکعت پڑھے، وہ 1000 رکعت پڑھے، کتنا فرق ہے۔ اللہ دیکھیں، 1 من مٹی ہو، 1 من لوہا ہو اور 1 من سونا ہو۔ 1 من مٹی کی قیمت اور ہے، ریتی ہو مٹی ہو، اس کی قیمت اور ہے۔ 1 من لوہے کی قیمت اور ہے، اور 1 من سونے کی قیمت اور ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں ایسے کہ جن کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سونے کا وزن رکھتی ہیں، کن کی لوہے کا وزن رکھتی ہیں، اور کن کی عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ کے یہاں مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص نماز برے طریقے سے پڑھے، دھیان بھی نہ کرے، وقت کو بھی ٹال دے، وضو بھی اچھی طرح نہیں کرے، تو نماز اسی کو بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے اور پرانے کپڑے کی طرح نمازی کے منہ پہ مار دیتی ہے۔ تو نماز میں جو دھیان ہوگا وہ متقی شخص کا ہوگا، جو تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، اس کا نماز میں دھیان ہوگا۔ تو تقوی اختیار کرنے والے شخص کے اجر کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ ایک آدمی، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا اللہ کے رسول میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ چھوڑ دو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس کا تو خیال یہ ہوگا کہ حضور فرمائیں گے کہ اتنی نفلیں پڑھو، اتنی تسبیحات پڑھو اور یہ کام کیا کرو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گناہ چھوڑ دو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ متقی شخص رات کو عشاء پڑھ کے صبح فجر کے ارادے سے سوتا ہے، اس کی نیند بھی عبادت میں شمار ہوتی ہے، عبادت گزار بن گیا نا تقویٰ کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو متقی شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ فیصلے فرمائے۔ نمبر 1، متقی شخص کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، چھوٹے گناہ اللہ خود ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا، متقی شخص کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقوی اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تکلیف و مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے۔ مخرج کی معنی ہے ایگزٹ۔ سعودی جو گئے ہوں گے وہاں پر لکھا ہوتا ہے ایگزٹ کی جگہ پہ مخرج۔
تو یہ جو آج کل ہمارے اوپر نہ ختم ہونے والی پریشانیاں ہیں، ایک پریشانی حل نہیں ہوتی، دو پریشانیاں اور آ جاتی ہیں، وہ بھی حل نہیں ہوتی کہ اور پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ یہ پریشانیوں کا جو تسلسل ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری زندگی میں گناہ ہے۔ ہم گناہوں سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے خود بخود راستہ نکالیں گے۔ بسا اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو جو ہے وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، پھر بھی پریشانیاں ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تقویٰ ہے ظاہری گناہوں سے بھی بچنا، باطنی گناہوں سے بھی بچنا۔ بظاہر نماز پڑھتے ہیں لیکن دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہمارے اندر موجود ہے۔ حدیث پاک میں ہے لیلۃ القدر والی رات کو سارے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے سوائے اس شخص کے جس کے دل میں کسی دوسرے مسلمان کے لیے بغض اور کینہ ہو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ بغض اور کینہ ہو، تاکہ بھائی بھائی سے دل میں بغض رکھ رہا ہے، حتیٰ کہ میاں بیوی کے دل میں بسا اوقات ایک دوسرے کے لیے بغض رکھ رہا ہے۔ تو اگر یہ بغض دل میں ہے مطلب گناہ ہو رہا ہے اور خطرناک گناہ ہو رہا ہے۔ ناشکری ہے دل میں تو یہ بھی خطرناک گناہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اس کے لیے شدید عذاب ہے۔ تکبر ہے، ریاکاری ہے، دکھاوے کے لیے اعمال کر رہے ہیں، اس کے بارے میں فرمایا گیا یہ تو ایک شرک ہے۔ دیکھو دنیا میں بندہ اللہ کے سوا اللہ کی عبادت بھی کرے، کسی اور کی بھی عبادت کرے تو یہی شرک ہوتا ہے۔ بندہ نماز پڑھے اللہ کے لیے بھی لیکن فلاں بندہ دیکھ رہا ہے اس کے لیے بھی، تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ حدیث پاک میں اس کو چھوٹا شرک قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو گناہ ہیں اور ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو یہ ظاہری باطنی گناہ ختم ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہر مصیبت سے راستہ خود بخود نکالیں گے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے متقی کے لیے کچھ فیصلے فرمائے، ان میں سے ایک گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ اجر کو بڑھا دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں سے راستہ نکالیں گے۔ اور ایک فیصلہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن میں اللہ نے فیصلے ذکر فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیں گے۔ دو فیصلے، ایک یہ ہے کہ رزق ایسی جگہ سے دیں گے، دوسری جگہ فرمایا اس کے رزق میں خوب برکتیں ہوں گی۔ یہ برکت بڑی چیز ہے، پیسے ہوں لیکن یہ ہے تنخواہ جو ہے وہ 2-2 لاکھ ہو لیکن مہینے کے آخر میں قرض اٹھانا پڑے تو یہ برکت تو نہیں ہوئی۔ مزے کی بات ہے تنخواہ جو ہے 20-25 ہزار 15 ہزار ہو لیکن مہینہ آرام سے گزرے، یہ برکت ہے۔ تو متقی شخص کے رزق بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس کے رزق میں برکت ہے۔ ایک نوجوان ماں باپ کا فرما بردار، خوب فرما برداری کرتا تاکہ اس کے ماں باپ فوت ہو گئے۔ فوت ہو جانے کے بعد خواب میں آیا کہ فلاں جگہ پر 100 دینار رکھے ہیں، جو ماں باپ کا فرما بردار ہے وہاں سے 100 دینار رکھ لے۔ 100 دینار مطلب تقریباً 35 تولہ سونا۔ چنانچہ اس نے خواب میں ہی پوچھا ان 100 دینار میں برکت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں برکت نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے، خواب میں ہی کہا۔ بیوی کو بتایا، بیوی نے کہا تو پاگل ہو گیا، 100 دینار تو نے چھوڑ دیے، جا لے آ دیکھ کے تو آ۔ اس نے کہا نہیں میں دیکھوں گا بھی، برکت جو نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ خواب آیا فلاں جگہ پہ 10 دینار رکھے ہوئے ہیں، وہ جا کے لے لو، تو ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ اس نے کہا خواب میں ہی پوچھا اس میں برکت ہے؟ کہا گیا نہیں برکت نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ صبح گھر والی کو بتایا، گھر والی بہت غصے میں کہ 100 سے 10 ہو گئے، 100 لے لیتا اچھا نہیں تھا؟ اس نے کہا کہ مجھے نہ 100 چاہیے نہ 10 چاہیے، برکت والی چیز چاہیے، بے برکتی والی نہیں چاہیے۔ چنانچہ تیسرے دن خواب میں آیا
کہ فلاں جگہ پر 1 دینار رکھا ہوا ہے، تو ماں باپ کا فرما بردار ہے، جا کے لے لے۔ اس نے کہا اس میں برکت ہے؟ کہا گیا ہاں اس میں برکت ہے۔ وہ گیا بڑی خوشی سے، وہاں سے 1 دینار لے آیا۔ اب بیوی غصے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کہاں 100 دینار، کہاں 1 دینار۔ چنانچہ اس نے 1 دینار لیا، اس نے کہا آج 1 دینار ملا ہے تو آج مچھلی کھاتے ہیں۔ اس نے بازار سے مچھلی خریدی، جب گھر جا کے اس کو کاٹا، اس کے پیٹ سے ایسا موتی نکلا جس کی قیمت لاکھوں دینار تھی۔ چنانچہ وہ ساری عمر کھاتے رہے، اس کی پیسے ختم نہ ہوئے۔ تو یہ برکت بڑی چیز ہے۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی کے لیے مختلف فیصلے فرمائے۔ ایک فیصلہ یہ فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فراست نصیب فرمائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال آیت کیسے تھوڑا ذہن سے نکل گیا، لیکن یہ کہ یجعل لکم فرقان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فرقان قائم کریں گے، یعنی اس کی طبیعت ایسی ہو جائے گی کہ اس کو حق اور باطل نظر آئے گا، حق اور باطل کا فرق نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا اور بیٹھ گیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اس بندے کو نہیں کہا، ایسے عام مجمع کہ میری مجلس میں آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے۔ وہ بندہ خود ہی کھڑا ہو گیا، حضرت میں ہوں، معذرت خواہ ہوں، میں راستے سے آیا تو نامحرم پہ نگاہ پڑ گئی اور شہوت والی کیفیت ہو گئی۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ ہے، بڑا عالم لگ رہا تھا، بڑی پگڑی، بڑی داڑھی، آیا مجلس میں۔ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا کہ اے جنید بغدادی آپ علم والے ہیں، بتائیے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اے یہودی مسلمان ہو جا۔ اس نے کہا حضرت بالکل صحیح فرمایا، میں آپ کو آزمانے کے لیے آیا تھا، میں یہودی ہوں اور آپ نے مجھے اپنی فراست سے دیکھ لیا، اللہ کے نور سے آپ نے دیکھا، اب مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجیے۔ تو جب بندہ تقوی گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ فراست عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا